السلام علیکم دوستو، آپ سب کا میرے چینل ہسٹریکل ویڈیوز پر خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں۔ دوستو، اس وقت پورا عالم اسلام، خاص طور پر ہمارا ملک بھارت، جو صدیوں تک اسلامی اقدار، عزت و شرف اور اسلامی علوم و فنون کا مرکز رہا ہے، اور جہاں ایسی زبردست اصلاحی تحریکیں، مصلحین اور علماء ربانیین پیدا ہوئے جن کی دعوت و اثرات عالم اسلام کے دور دراز ملکوں تک پہنچیں، ایک ایسے آزمائشی دور سے گزر رہا ہے جس کی نظیر گزشتہ تاریخ میں صدیوں تک نہیں ملتی۔ اس دور آزمائش میں مسلمانوں کا صرف ملی تشخص، دین کی دعوت و تبلیغ کے مواقع، امکانات اور ملک و معاشرے کو صحیح راستے پر لگانے، اور اس کائنات کے خالق و مالک کی صحیح معرفت اور عبادت اور دین صحیح کی طرف رہنمائی کی صلاحیت اور استطاعت تو بڑی چیز ہے۔ کم سے کم اس ملک ہندوستان میں ان کی زندگی کا تسلسل، جسمانی وجود، عزت و آبرو، مساجد و مدارس اور صدیوں کا دینی علمی اثاثہ اور قیمتی سرمایہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ وہ نہ صرف دور دراز قصبات اور دیہاتوں میں، بلکہ بڑے بڑے مرکزی شہروں میں بھی، جہاں وہ بڑی تعداد میں بستے ہیں اور ممتاز صلاحیتوں، ذہنی امتیازات اور مہارتوں کے مالک ہیں، کچھ عرصے سے خوف و حراس کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کہیں کہیں اس کا نقشہ بعینی ہی وہ ہو گیا ہے جس کی تصویر قرآن مجید میں اپنے بلیغ و معجزانہ الفاظ میں اس طرح کھینچی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم۔ ترجمہ: زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں۔ اس صورتحال کی اگر کوئی مثال پچھلی تاریخ میں مل سکتی ہے تو وہ 7ویں صدی ہجری 13ویں صدی عیسوی میں تاتاریوں کا ترکستان، ایران و عراق پر حملہ ہے، جس نے شہر کے شہر بے چراغ اور تودہ خاک بنا دیے تھے اور عالم اسلام کی چولیں ہل کر رہ گئی تھیں۔ لیکن وہ ایک نیم وحشی قوم کی فوجی یلغار تھی جس کے ساتھ کوئی دعوت، تہذیب، فلسفہ، مذہبی نفرت و تعصب اور جسمانی و معنوی نسل کشی کا منصوبہ یا ارادہ نہ تھا، اور نہ وہ کسی متوازی تہذیب و فلسفے کے حامی تھے۔ اس وقت خوش نصیبی سے وہ اہل دل، صاحب روحانیت، دین کے مخلص اور صاحب تاثیر مبلغ و داعی موجود تھے۔ ان کی اثر و صحبت سے پوری تاتاری قوم، جو لاکھوں کی تعداد میں تھی، اسلام کے حلقہ بگوش ہی نہیں، دین حق کی محافظ، علم بردار بن گئی، اور اس نے متعدد وسیع و زبردست اسلامی سلطنتیں قائم کی۔ مشہور مورخ پروفیسر ٹی ارنولڈ اپنی کتاب دعوت اسلام، پریچنگ آف اسلام میں لکھتے ہیں: لیکن اسلام اپنی گزشتہ شان و شوکت کے ساتھ خاکستر سے پھر اٹھا، اور واعظین اسلام نے انہی وحشی مبلغوں کو جنہوں نے مسلمانوں پر کوئی ظلم اٹھا نہ رکھا تھا، مسلمان کر لیا۔ آج کی صورتحال، خاص طور پر جن ملکوں میں مسلمان عددی اقلیت میں ہیں اور ماضی میں وہ حکومت و اقتدار کے منصب پر فائز رہ چکے ہیں، دوسرے اسلامی ممالک سے مختلف اور زیادہ نازک ہیں۔ دوستو، یہاں ان کی تاریخ ایک علمی اور سیاسی سازش کے تحت اس طرح مرتب اور پیش کی گئی ہے کہ وہ اکثریت میں بغض و نفرت اور انتقامی جذبہ پیدا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پھر بعض اوقات ان ملکوں کی سیاسی قیادتوں یا وقتی پیش مسائل میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی تنظیموں اور جماعتوں نے غیر معتدل، جذباتی، ناعاقبت اندیشی اور نام و نمود حاصل کرنے کے شوق میں ہنگامہ خیزی سے کام لینے کی غلطی کی ہے۔ وہاں مسلمان شدید مذہبی منافرت و تعصب، تہذیبی و ثقافتی محاذ آرائی کا شکار ہوئے۔ پھر نصاب تعلیم، صحافت اور ابلاغ عامہ کے ذریعے مسلمانوں کی آئندہ نسل کو اولاً تہذیبی، ثقافتی اور ارتداد کا شکار بنانے کا منصوبہ بنایا گیا، اور اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ دوستو، یہ حالات یقیناً صرف ایمانی مذہبی غیرت اور پختہ دینی شعور رکھنے والوں کے لیے، بلکہ حالات پر سطحی نظر رکھنے والے عام مسلمان کے لیے، جو بھی گرد و پیش کے حالات کو دیکھتا ہے، اخبارات پڑھتا ہے
اور خبریں سنتا ہے سخت تشویش انگیز ہیں۔ وہ کبھی مایوسی اور بعض اوقات حالات کے سامنے صفر انداز ہو جانے پر بھی آمادہ کرتے ہیں۔ لیکن خدائے واحد پر ایمان رکھنے والے مسلمان کے لیے، جس کے ہاتھ میں اس کارخانہ عالم کی ڈور ہے، اپنے دین کا محافظ، حق کا حامی، مظلوموں کی مدد کرنے والا، پامال اور خستہ حال کو اٹھانے والا اور شرکس و متکبر کو نیچے دکھانے والا، اور جس کی شان ہے الا لہ الخلق والامر، دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، کوئی انقلاب اور تغیر حال ناممکن نہیں ہے۔ دوستو، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اس تبدیلی حال اور اس خطرے سے بچنے کے لیے کچھ خدائی قانون، اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی اصحاب کاملین کا نمونہ عمل ہے۔ اس ویڈیو میں قرآن و حدیث، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع صحابہ کی روشنی میں چند شرائط و ہدایات کو پیش کیا گیا ہے۔ اس وقت دنیا کے تمام مسلمانوں اور خصوصیت کے ساتھ بھارت کے مسلمانوں کا سب سے پہلا فرض اور ضروری کام رجوع اللہ، توبہ و استغفار، ذریعہ و ساری ہے۔ قرآن مجید کی سری آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، عجب کیا ہے کہ تمہارا پروردگار اسی سے تمہارے گناہ قصور بار تم سے دور کر دے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ ذرا بھی کوئی پریشانی کی بات پیش آتی تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور دعا میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی کی بات پیش آتی تو آپ نماز شروع کر دیتے۔ دوسری شرط اور ضروری اور فوری قدم یہ ہے کہ معصیتوں سے توبہ کی جائے، گناہوں سے اجتناب اور احتراز برتا جائے، حقوق کی ادائیگی ہو۔ اس سلسلے میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس ایک فرمان کا حوالہ دینے پر اکتفا کیا جاتا ہے جو انہوں نے اپنے افواج کے ایک قائد کو بھیجا۔ وہ تحریر فرماتے ہیں اللہ کے بندے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ ہدایت نامہ منصور بن غالب کے نام، جبکہ امیر المومنین نے ان کو اہل حرب سے اور وہ ان اہل صلح جو مقابلے میں آئیں جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ امیر المومنین نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ ہر حال میں تقوی اختیار کریں، کیونکہ اللہ کا تقوی بہترین سامان، مؤثر ترین تدبیر اور حقیقی طاقت ہے۔ امیر المومنین ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے دشمن سے زیادہ اللہ کی معصیت سے ڈریں، کیونکہ گناہ دشمن کی تدبیر سے بھی زیادہ انسان کے لیے خطرناک ہے۔ ہم اپنے دشمن سے جنگ کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ اگر ہم اور وہ دونوں معصیت میں برابر ہو جائیں تو وہ قوت اور تعداد میں ہم سے بڑھ کر ثابت ہوں گے۔ اپنے گناہوں سے زیادہ کسی کی دشمنی سے چوکنا نہ ہوں، جہاں تک ممکن ہو اپنے گناہوں سے زیادہ کسی چیز کی فکر نہ کریں۔ غیر مسلموں کو اسلام سے متعارف کرانے کی کوشش کریں اور ایسے کسی موقع کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت اور فطری معقول پرکشش دل و دماغ کو تسخیر کرنے والا دین، قرآن مجید کا اعزازی صحیفہ اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش اور دل آویز سیرت اور اسلام کے قابل فہم، قابل عمل، عقل سلیم کو متاثر کرنے والی تعلیمات ہیں، جو اگر کھلے دماغ اور صاف ذہن سے پڑھی جائیں تو اپنا اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتیں۔ چنانچہ انہی تعلیمات نے دنیا کے وسیع ترین رقبے اور متمدن اور ذہین قوموں کو اپنا عاشق اور اپنے اوپر کاربند بنا لیا، اور ملک کے ملک جو اپنی صدہ سال کی تہذیبیں، فلسفے اور حکومتیں رکھتے تھے، ان کے حلقہ بغوش اور ان کے داعی و مبلغ بن گئے۔ دوستو، ایک اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں خاص طور پر جہاں وہ اقلیت میں ہیں اور وہاں خطرات اور آزمائش کا امکان ہے، صلح پسندی، صبر و تحمل، بلکہ ایثار و فیاضی کے ساتھ عزم و ہمت
صبر و ثبات، شجاعت و دلیری کی صفت، راہ خدا میں مصائب برداشت کرنے اور اس پر اللہ کے اجر و ثواب کی طمع اور جنت کا شوق، شہادت فی سبیل اللہ کے فضائل کا استحضار ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات اور داعیان اسلام کے کارناموں کا مطالعہ اور ان کا سننا سنانا جاری رکھنا چاہیے، جنہوں نے راہ خدا میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور قربانیاں دیں اور اس کو فضل اعمال اور قرب خداوندی اور حصول جنت کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا۔ دوستو، سب سے اہم بات اور سب سے بڑی بات اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ اس وقت ہر گھر کے ذمہ داروں، بچوں کے والدین اور موجودہ نسل کے لوگوں کو اپنے بچوں اور اپنی آئندہ نسل کو دین کی ضروریات سے، اسلامی عقائد، دینی فرائض، اسلامی اخلاق سے واقف کرانے اور بنیادی تعلیم دینے کی ذمہ داری خود قبول کرنا ہے، اور ان پر لازم ہے کہ اس کو اپنا ایسا ہی انسانی اسلامی فرض سمجھیں جیسا کہ بچوں کی خوراک، غذا و لباس و پوشاک، صحت اور بیماری کے علاج کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور اس کا انتظام کرتے ہیں، بلکہ حقیقت میں دین کی ضرورت، عقائد کی تعلیم، صحیح اسلامی عقیدے کی حفاظت اور تقویت کا کام ان جسمانی اور طبی ضروریات کی تکمیل اور ان کے انتظام سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور اس سے غفلت، ان انسانی جسمانی ضروریات کی تکمیل سے غفلت برتنے اور اس کے بارے میں سہل انگاری سے کام لینے سے زیادہ خطرناک اور برے دائمی نتائج کا سبب ہے۔ اس لیے کہ دینی تعلیم و تربیت، صحیح اسلامی عقائد کا معاملہ ایک لافانی اور ابدی زندگی، حیات بعد الموت کے انجام اور اچھے برے نتائج سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے۔ اس لیے کہ گھر گھر، محلہ محلہ اور مسجد مسجد اور مدرسہ مدرسے کی دینی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، اور ہر عاقل و بالغ مسلمان اور عیالدار آدمی کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔